أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اے میرے رب، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے، اس کام کو مشکل نہ بنائیے اور اس کام کو خیر کے ساتھ مکمل کیجیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیجیے، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ سب کا اس ہفتہ واری پروگرام میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے شوہر پر بیوی کے حقوق، ہے نا، وہ بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی شوہر کے بیوی پہ کیا حقوق ہے اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، اگر میں کتنے بھی حدیث سنا دوں، کتنے بھی حقوق اگر بتا دوں تو بھی کم ہے، تو بھی ہم یہ بات تک پورا نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ ہمارے لیے، ہم عورتوں کے لیے شوہر کی بہت بڑی حقوق ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور بولنے زیادہ اس پر ہم سب کو 100% عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں گے نکاح ہونے کے بعد شوہر کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ نکاح ہونے کے بعد شوہر کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ مثالی شوہر کسے کہتے ہیں، ہے نا، مثالی شوہر کسے کہتے ہیں، اور نکاح کے بعد شوہر کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے۔ صفات مانے رائٹس، کیا ان کے پاس کیا رائٹس ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سب باغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے شوہر کے حقوق دیکھیں گے۔ شوہر کے حقوق یقیناً یہ پورے نہیں ہو سکتے، یقیناً یہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی لے لیں گے تو ہم یہ حقوق پورے کے پورے ادا ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ حدیث ہے۔ اللہ وقت کی کوتاہی کی وجہ سے ہم اتنے سارے نہیں کہہ سکتے، مگر جتنا بھی بولنے کی جتنا بھی ہم کوشش کرے ہیں انشاءاللہ تعالی پورا آپ سب کے سامنے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اور وقت میں برکت دے، آمین۔ شوہر بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیا کریں، کیا سمجھیں گے پہلے؟ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شریعتاً کیا ہے، دونوں برابر ہے اسلام کے اعتبار سے حقوق، مگر دونوں کے سیم نہیں ہو سکتے۔ شوہر کے حقوق الگ ہوتے ہیں اور بیوی کے حقوق الگ ہوتے ہیں۔ کیا ہے، شریعتاً کیا ہے، دونوں برابر ہے، اسلام میں دونوں برابر ہے۔ کیسا دیکھیں گے، حقوق کا مطلب کیا ہے، ابھی بولے نا رائٹس ہے، رائٹس کہتے ہیں شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ سب کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، اسلام میں ہم پر حقوق کیا ہے دیکھیں گے۔ اسلام میں ہم پر حقوق ہے، اسلام پر ہم سب پر یہ حقوق ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسا رہے۔ دیکھیے ہر چیز کے حقوق الگ الگ سے بتایا، پہلے بھی ہم آپ لوگ کو بتا چکے ہیں۔ پردے کی اہمیت کے بارے میں، پردے کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق الگ ہوتے ہیں نا، ہمارے گھر میں اگر جانور ہے یا پھر باہر ہے جانور، ہمارے گھر سے باہر ہے تو اس کے حقوق کیسا ادا کریں گے۔ یہ سارے سب چیز الگ الگ طریقے سے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بتا دیے ہیں الحمدللہ۔ والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بچوں کے ماں باپ پہ کیا حقوق ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ طریقے سے بتا دی ہے، اور اس پر عمل کریں۔
اب ہمارے لیے کیا ہے، اب کیا کیا ہم لوگ کو بتا دیے، اور ہم آپ کے سامنے جو جو بتا رہے ہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہے بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ یہ عہد لے کر بیٹھیے کہ ہم جو بھی آج سن رہے ہیں صرف سننے کے لیے مت سنیے، عمل کرنے کے لیے سنیے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سننے جب اگر ہم سنیں گے تو عمل کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم سنیں گے ہی نہیں، مگر یہ بات آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کے بول سکتے کہ میں نہیں سنی اسی لیے میں عمل نہیں کری۔ آپ کے پاس آئے تھے نا لنک، آپ کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں جوائن کرے پھر؟ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ شوہر کے کتنے حقوق ہوتے، کتنے زیادہ حقوق ہوتے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے شوہر کے حقوق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اس میں کچھ باتیں اہمیت کے تعلق سے آئی ہیں اور کچھ حقوق کے تعلق سے، کچھ باتیں اہمیت کے تعلق سے آئی ہے اور کوئی باتیں حقوق کے تعلق سے آئی ہے۔ حقوق ابھی بولے نا رائٹس کے شوہر کے لیے کیا ہے، وہ رائٹس ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ شوہر کے حقوق دیکھیں گے یا اس کے حقوق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، شوہر کے حقوق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نہ کہ ہماری بہنیں اس حقوق کو اچھے سے ادا کر سکے۔ دیکھیے اسی لیے ہم آپ سب کے سامنے لے کر آئے یہ بہت زیادہ اہمیت والی بات ہے کہ شوہر کے جب تک ہم حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، جب تک ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، بس وہی لڑائی جھگڑا، بحث، الجھن، پریشانی، شکایت، ناشکری، یہ سب چلتے رہیں گی۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے جیسا ہی آپ یہ سنیں گے اجتماع، آج کے بعد سے انشاءاللہ یہ ساری ہمارے گلے شکوے ہم جو کر رہے تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شوہر سے بیوی کے جو من موٹاؤ تھا، جو بھی لڑائی جھگڑا تھا، جو ناراضگی تھی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور بیوی سے جو شوہر کے تھے وہ بھی ناراضگی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بہت زیادہ حقوق بتائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو نہیں بتائے کیا بیوی کے حقوق، نہیں، سارے کے سارے حقوق بتایا گیا۔ اس پر بھی اگر ہم جتنے بھی حقوق جانیں گے بیوی کے، تو شوہر کے حقوق زیادہ ہے ہم بیویوں پر زیادہ حقوق ہے شوہر پر، کیونکہ ہم جب تک یہ نہیں جانیں گے ہم جب تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہے نا۔ انشاءاللہ آج حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، 2 4 6 جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے شوہر کے حقوق یا اس کے حقوق کی اہمیت کیا ہے جانیں گے آج۔ دیکھیے نہ کہ ہماری بہنیں اس حقوق کو اچھے سے ادا کر سکے، کیوں بول رہے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ بات، تاکہ ہماری ساری بہنیں شوہر کے سارے حقوق اچھے سے ادا کر سکیں۔ شوہر کی اہمیت دیکھیں گے، سب سے پہلے شوہر کی اہمیت کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاکہ اتنا اہم کہ شوہر کے حقوق ادا کرنا۔ ہم کو حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے حقوق کتنا ہم سب پر اہم ہے، ہم عورتوں پر کتنا اہم ہے، شوہر کی کیا اہمیت ہے، وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ کوئی یہ بات سمجھاتے نہیں، کیا کرتے، کوئی یہ بات کسی کو سمجھاتے نہیں۔ دیکھیے جب نہ بیٹی ہماری جوان ہو گئی، ہمارے لیے رشتے تو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یہاں تک ہماری دوڑ آ گئی کہ ہم لوگ بچی کے لیے رشتے دیکھنے لگے، تو اس سے پہلے سمجھا دے کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ ماں یہ نہ شرمائے کہ میں بچی کو کیسا بولوں، اچھا دکھتا کہ نہیں دکھتا کہ، یہ ساری باتیں نہیں سوچنا۔ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کبھی اختلافات نہ ہو، نہ ہی تو دیکھیے جب شوہر بیوی بچی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، ایسی اگر ہم شادی کر کے دے دیے، آج کل ہم سب دیکھ رہے ہے نا کیا حالت ہو رہی، کوئی 2 مہینے کی دلہن ہے تو کوئی 6 مہینے کی دلہن ہے، کوئی 4 مہینے کی دلہن ہے، کوئی تو 2 دن کی دلہن ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو سارے حقوق نہیں بتایا گیا، اس کے والدین اس کو نہیں سمجھائے،
سمجھانا چاہیے تھا کہ شوہر کی کتنی عزت کرنا چاہیے، ہے نا. دیکھیے ماں جتنی باتیں اور بیٹی کو بول سکتی نا وہ باپ نہیں بول سکتا. تو والد کا بھی پورا حق ہے کہ اس کو سمجھائے کہ اس کا گھر کیسا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہمارے لیے والد صاحب سب سے پہلے اہمیت رکھتے نا. والدین کے حقوق میں ہم بتا دیے تھے نا، سب سے پہلے حقوق تو ہمارے والدین کے ہوتے ہیں. والد صاحب بتا دے کہ بچی جب سسرال جا رہی ہے تو کیا کیا اس کو کرنا چاہیے، کیا کیا وہاں کی بات سمجھنا چاہیے. وہاں کے حقوق اگر ہم بتا دیتے تو لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہے نا. آج دیکھ رہے نا کتنے لوگ، اتنی بات بڑھ گئی لوگوں کی، کس لیے بات پہ بات ہو کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ طلاق تک آگے بات ہے. دیکھیے اگر ہم بیٹی کو سکھا کر بھیجیں گے، ہم بہن کو سکھا کر بھیجیں گے، ہماری عمر کی ہو یا نہ ہو، ہماری سہیلی ہو، جو بھی. دیکھیے ایک عورت کی بات سمجھ سکتی نا. تو یہ سارے دیکھیے حقوق ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے احادیث میں بتا دیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے عورت کو، ہے نا. کیا عورت کیا ذمہ داری ہے، شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہے. یہ ساری اگر ہم بات بتا دیتے تو شاید وہ عورتیں، شاید وہ دلہن، شاید وہ لڑکی پھر اپنے گھر نہیں آتی واپس، ہے نا. ایک محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اگر اس کو پر نصیحت کرتے تو یہ ساری چیزیں اس کی ہو جاتی تھی، ہے نا. یہ بات پہ ناراض ہو جانا، اختلافات ہو جانا، پھر شوہر سے بھی ہو جانا، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو جانا، ہے نا. کیا بول کے ہماری لڑکیاں ہاتھ جھٹک کے بیٹھ گئی ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے پہ نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ کہیے میری پیاری بہنوں، ایسا ہرگز بھی نہ کہیے، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے. جیسا ہمارے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی شوہر کے والدین ہوتے ہیں، ہے نا. اس کی خدمت ہم سب پر واجب ہے، کرنا چاہیے، ضروری ہے نا. ہماری بیٹیوں کو ہم کیا سمجھا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ تمہارے شوہر تم کو بہت زیادہ چاہیں گا، تم کو بہت زیادہ محبت کریں گا، تم کو فلاں جگہ لے کے پھریں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا. یہ تو بول رہے ہیں آپ، صحیح بات ہے. صرف یہی بول کے بھیجنے کی وجہ سے آج اختلافات زیادہ ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں نا بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اگر بات نہیں مان رہے، ماں باپ کے پاس اگر آنا چاہ رہی لڑکی تو ماں باپ آنے نہیں دے رہے. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا، بہت سارے لڑکیاں خودکشی کر لے رہے، پھانسی چڑھ جا رہے. استغفر اللہ، حرام موت ہو جا رہی نا. کیوں؟ ہم ماؤں کی وجہ سے. ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائے، بچوں کو سمجھائے کہ کیا صحیح ہے، کیا حقوق ہے تمہارے پہ، شوہر کے گھر کے کیا حقوق ہے، شوہر کے والدین کے تمہارے پر کیا حقوق ہے. یہ ساری باتیں بتانا بے حد ضروری ہے. جب بھی کسی کی شادی ہو رہی ہے، آج سے لکھ لیجئے کہ آج سے آپ لوگ عہد لے لیجئے، جب بھی ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں یا کسی کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، ہم کو معلوم ہوگا، چاہے وہ ہم کو بلائے یا نہ بلائے، ہمارے پڑوسی ہو یا پھر بہت دور کے رشتہ دار ہو، یہ بات ضرور دوسروں تک پہنچائیے. ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ اپنے بچوں کو اچھے سے سمجھا کر سکھا کر بھیج سکیں، ہے نا. ہمارے والدین نہ آج کل لڑکیوں کو اتنی زیادہ چھوٹ دے دیے، ساری کی ساری منمانی گھر میں کرنے کی وجہ سے شوہر کی بات وہ نہیں مان رہی. وہاں پر شادی کو کیا سمجھ لی ہماری لڑکیاں، قید. ہم تو شوہر کی باتوں میں، شوہر کے گھر پہ آ کے قید ہو گئے، ہے نا. اتنی بھی آزادی، اتنا بھی فریڈم مت دیجیے اپنی بچیوں کو کہ اپنے بچیاں جب سسرال میں جائے تو بچیاں وہاں پر نبھ نہ پائے، ہے نا، وہاں پر ساتھ نہیں رہ سکے. ہاں اکثر بیٹیاں چاہتی ہے کہ صرف اور صرف شوہر میرے ساتھ ہو، بس اس کے ماں باپ نہ ہو. استغفر اللہ. دیکھیے سمجھدار ماں وہی ہے تو بچی کو سمجھائے کہ شوہر اتنا اچھا ہے آپ کا، اتنا دیندار ہے، اتنا دولت مند ہے، آپ کی ساری خواہش کو پورے کر رہا، تو وہ بیٹا کہاں سے آیا، ہے نا، کہاں سے آیا وہ بیٹا. یہ ساری باتیں لڑکیوں کو سمجھائیے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا خراب ایک بات آ گئی ہماری عورتوں کے پاس کہ پورے رولز نہ ہم ہمارے بہو پہ رکھتے کہ پورے رولز ہمارے بہو کے پاس ہونا. اگر ذری سی بھی غلطی کر دیے تو کیا بولتے،
شوہر بیوی میں اختلافات ہو گئی یا گھر کا کام نہیں کری یا نمک مرچی کم ہو گئی یا زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ماں نے سکھائی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کو بس اچھا سا دولہا دیکھ لیے، اس کی ساری تیاری کر دیے، اس کو اچھے سے اچھا زیور دے دیے، جو چیز جہیز کے لیے ضرورت ہے لڑکی کے لیے وہ اٹھا کے دے دیے، ہے نا، مگر حقوق کی بات اس کو نہیں سکھائی. ہم ساری کی ساری امیدیں بہوؤں پہ لگا کے رکھے. اگر کچھ ہو گئی بہو سے کچھ اختلافات، کچھ غلطی ہو گئی، فوری کال اٹھائے، فون اٹھائے اور لڑکی کے ماں کو فلاں 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 بولنے لگے. تمہاری بیٹی کو کیا سکھا کے نہیں بھیجے، ہے نا. استغفر اللہ. ہماری بھی پوری کی پوری ذمہ داری ہے کہ ہماری لڑکیوں کو پوری بات سمجھا کر بھیجے، ہے نا. ہر بات سمجھائیں کہ شوہر کیا ہے، اس کے گھر والے، اس کا خاندان، ہے نا، اس کے خاندان کی تک کہیں میں سمجھائیے. شوہر کے گھر پہ مہمان آئے تو اس کی حقوق سمجھائیے. اگر ایسا ہو جائے گا نا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ طلاق، خلا، خودکشی، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹ جائیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ضرور اس پر عمل کریے اور آگے لوگوں تک بھی بھیجیے، تاکہ دیکھیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے یہاں پر آنا، آپ تک ویڈیوز بنانا، آپ تک شیئر کرنا، تاکہ آپ بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، ہے نا. آج ہم سب کے پاس بیٹی ہے نا، اچھا چلو جس کے پاس بیٹی نہیں ہے صرف بیٹے ہیں تو بیٹے کو سمجھائیے، ہے نا، بیٹے کو بھی سمجھائیے، بیٹے یہ کرنا ہے. بیٹے بیوی ہے نا آپ کی، بیوی آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دے رہی ہوں یہ حقوق ہوتے ہیں بیٹے بیوی کے، ہے نا. ساری باتیں ہم کو چاہیے کہ سمجھائیں، سب ہم سمجھائیں، ہمارے اولاد کو سمجھائیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. مگر آج اتنے لوگ پیچھے ہیں. دیکھیے اتنی ایک عمر کے ٹائم سے ابھی تو نہ بہت زیادہ عمریں ہو جا رہی بچوں کی شادی کے لیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے، بچوں کو رشتے آ رہے تو بچیاں ریجیکٹ کر دے رہے کہ ہم کو فلاں نہیں چاہیے، ہے نا. ہم کو کیسا چاہیے؟ داڑھی والا نہیں چاہیے، ہیرو ٹائپ چاہیے، ہے نا، اور زیادہ کمانے والا چاہیے، خوبصورت چاہیے، پھر گاڑی ہونا اس کے پاس، کار چاہیے تاکہ میرے کو لے کے پھرے اور میری خواہش پوری ہو. اس کے پھر ماں باپ میرے کو ٹوکنا بھی نہیں نہ. کئی ایسے لڑکیوں کو میں جانتی ہوں، کئی ایسی باتیں میرے سامنے آئی کہ بچوں کی اتنی زیادہ عمر ہوگی مگر مائیں رشتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اب تو اتنی عمر ہو گئی ہے لڑکیوں کی، رشتے بھی آنا بند ہو گئے. اللہ اکبر. بے حد افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر. اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ. آج ہماری کوتاہی، ساری باتیں اگر ہم سمجھا کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت کبھی نہیں آئیں گی ہماری بچیوں کے پاس. اور بات پر ناراض ہونا، بات پر ماں باپ کے پاس آ کے شکایت کرنا، موبائل اٹھائے کہ بس سارا ٹائم، ہے نا، نہ شوہر کو دینا، نہ شوہر کے ماں باپ کو دینا، نہ گھر والوں کو دینا، صرف موبائل میں لگے رہنا. اس وجہ سے آج اتنی اختلافات آ گئے کہ پھر وہی طلاق تک نوبت آ جاتی. دیکھیے شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے؟ دو خاندانوں کے بیچ میں ہے نا، دو خاندان کو جڑا دیتا ہے، دونوں خاندان کو جڑا دیتا ہے. مگر ہم کیا سمجھتے ہیں، جب ہم لڑنے بیٹھتے نا تو دونوں خاندان کو خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس کا، دونوں طرف بھی، شوہر کے لوگوں کو بھی اور بیوی کے لوگوں کو بھی، ہے نا. اور کیا کرتے، اتنا اس کو بیزار کر دیتے کہ لڑکی کے لوگ، اور کیا بولتے ہیں آج کل، کیا بولنے لگے، اگر تم ہماری بچی کی بات نہیں مانیں گے، بار تم اگر اس کے تمہارے ماں باپ کی اگر خدمت کرانے لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے، پولیس تک چلے جائیں گی بات، کورٹ تک چلے جائے گی بات، آپ ایسا نہ کرو. اب بیچارہ وہ بھی اتنا اہمیت دیتا کہ اگر میں نہیں کروں تو، اگر میں ہاں نہیں بولوں تو کیا ہو جائے گا، ہمارے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، ضعیف ہے میرے ماں باپ، میری وجہ سے امی ابا کو کچھ ہو جائے گا، ہے نا. یہ سمجھ کے آج کل تو دیکھیے اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی عورتوں کی. اکثر بیشتر نا عورتوں کی طرف سے طلاق اور خلا ہوتا، اور اکثر بیشتر عورتوں کی طرف سے لڑائی جھگڑے ہوتی بیوی کی طرف سے زیادہ تر. بس میری بات ماننا،
शौहर को बार बार तंग करना, है ना, बार बार उसको तंग करना, और इतना उसको मजबूर कर देते, पुलिस तक चले जाती वो, वहाँ पर फिर सारी बातें बताई जाती। बेहयाई देखिए आप, बेहयाई देखिए हमारे घरों की। वहाँ पर हमारी बेटी बैठती, सबसे पहले तो हमको खुद शर्म आना चाहिए, हम वालिदैन को शर्म आना चाहिए। मेरी बेटी बैठ के किसके सामने सारी बातें करी? पुलिस वाले के सामने। अस्तगफिरुल्लाह, वो गैर महरम है, क्या क्या बातें पूछेंगे ना, अस्तगफिरुल्लाह, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अंदर भी उन्हें तो पूछेंगे ना पूरी बातें, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे, ये सारी बातें सब बताना वहाँ पर। अस्तगफिरुल्लाह, जहाँ पर भी कदम पे अगर आप जा रहे ना, बच्चे के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, आपको सब पूरी की पूरी बातें बताना पड़ेगा। और मालूम, मेरी बात सही हो जाना, सब कोर्ट मेरी बात सुनना, पुलिस वाले मेरी बात सुनना, मेरे पे रहम खाना, और उसके वास्ते क्या करते हमारी लड़कियां? झूठ पे झूठ बोलने लगती। अस्तगफिरुल्लाह, मामूली बात पर लड़ी, है ना, छोटी छोटी बात पर लड़ी झगड़ा, नाराज़ हो जाना, घर आ जाना वापस। और उसके माँ बाप क्या करते उसको? अब लड़के पर इतना ज़्यादा जुल्म हो जाता कि मेरी बेटी की तुम हर बात मानना, बस मेरी बेटी को फला, जैसा मेरी बेटी बोली, मेरी याद आई, मेरे घर पे लाके छोड़ देना, जैसा मेरी बेटी बोली शॉपिंग के लिए शॉपिंग लेके चले जाना, जो मेरी बेटी जिस चीज़ पर हाथ लगा दी बस वो चीज़ उसकी हो जाना। नाउज़ुबिल्लाह, ये माँ बाप ऐसे सिखाते से क्या हो रहा? आज बच्चियाँ देखिए शादी करने के बाद अपने घर लौटा गई। अस्तगफिरुल्लाह, है ना। अगर इस दौरान पे ये 2 महीने की या 6 महीने की या 8 महीने की दुल्हन है, अगर उस दौरान में इसको हमल आ गया उसके लिए, उसके पास, तो क्या करने लगी? अगर तुम हमारी बात नहीं मान रहे ना, अब माँ बाप का जुल्म देखिए, अब लड़की के माँ बाप का जुल्म, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना, अब हम क्या करेंगे? चलो बेटे, वो तुम्हारी बात नहीं मानता, चलो फटाफट अब तुम उसको खुला दे दो, चलो बच्चा गिरा देंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इतने ख़तरनाक हालत हो गए ना कि माँ बाप की बड़ाई, है ना। बेटियों को क्या कर रहे माँ बाप? उसको ना मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ समझा कर, शौहर के हुकूक बताकर उसको उसके शौहर के पास, उसके ससुराल तक लाकर नहीं पहुँचा रहे, बल्कि उसको इतना बातें कर रही है उसके सामने, तेरा शौहर ऐसा, तेरा शौहर ऐसा, और वो फ़ोन उठाई के शुरू शौहर पे, है ना। आप तो बोल के बैठ गए, माँ बाप तो बोल के बैठ गए, मगर लड़ाई किधर बढ़ रही? देखिए, बढ़ते थे, इसको कम नहीं कर रहे आप, उसको भड़का रहे, है ना। वो आग को भड़का रहे आप लोग, पेट्रोल का काम कर रहे, गैस का तेल का काम कर रहे हैं आप। नाउज़ुबिल्लाह, हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बेटी वही अच्छी है जो ससुराल में नहीं थे, है ना, चाहे उसकी कितनी भी कमाई हो, है ना। चलिए अब थोड़ा हदीस देखेंगे इंशाल्लाह, कमाई की बात आ गई तो अब हदीस देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वालिदैन और उसके शौहर के हुकूक के बाद दीगर उसके रिश्तेदार भी उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। अभी हम आपको समझाए ना, उनकी सारी बातें मानना, शौहर की फरमा बरदारी करना, और उनके रिश्तेदार पे भी उस आपका पूरा हक़ है कि आप उसकी खिदमत करें, है ना। हम सारी औरतों की यही बात है, ऐसी करना चाहिए कि उस पर उसके सारे रिश्तेदारों की भी खिदमत हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हमारे रिश्तेदार होते हैं ना। हम कितना हुआ हंसी खुशी रहते हैं, रह जाने के लिए उनको ज़िद करते हैं, मगर जब उनके शौहर के लोग आते तो इनकार नहीं करना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह। इब्ने माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कहते हुए बयान कर रहे थे। आइए हम आप सबके सामने बताएंगे इंशाल्लाह शौहर के ताल्लुक़ से इसकी क्या अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बयान किए, शौहर के लिए, है ना, शौहर के ताल्लुक़ से उसकी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान की। शौहर की अहमियत बता रही हूँ मैं आप लोग को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, अपनी उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह ताला किसकी कसम खा रहे? अल्लाह सुब्हानहू तआला की कसम खा रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खा रहे तो 100% है ये बात, और हदीस 100% हमको मानना है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? देखिए, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है ना। इतनी बड़ी कसम खा के बोल रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर के हुकूक क्या है बीवियों पर, और फरमाया औरत उस वक्त तक अपने आप का अपना हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। क्या बोले? औरत उस वक्त तक रब का, अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा ना करे। देखिए,
پہلے کیا بولے؟ اللہ. پہلے تو قسم کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا بولے؟ سب سے پہلے بیوی عورت حق ادا نہیں کر سکتی شوہر کا جب تک کہ وہ اللہ کا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اللہ کا حق ادا نہ کرے. اللہ اکبر. دیکھیے پہلے کس کے پاس بات آ رہی؟ پہلے شوہر پہ بات آ رہی. سبحان اللہ. اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہ رکھ رہے, اللہ کی قسم کھائی, اور اس چیز کی دلیل ہے. پہلے کیا کرے؟ اللہ کی قسم کھائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شوہر کے حقوق کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہے. میں پہلے بھی سب سے پہلے میں آپ کو یہی بولی کہ میں اگر کتنے بھی حدیث بول دوں تو یہ بات پوری کمپلیٹ ہونے والی نہیں کہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں ہم بیویوں پر. یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ عورتیں اس بات کو سمجھیں, اپنے شوہر کا مقام سمجھیں. کس لیے بول رہے ہیں؟ کہ تاکہ عورتیں اپنی بات سمجھیں, اس حدیث کو سمجھیں اور اپنے شوہر کے حقوق کو جانیں اور اس کو سمجھیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کی عورتیں, معلوم نا, آج کل کی عورتیں, ہم آپ کو ساری باتیں بتا دی اور انشاءاللہ حدیث سے بھی بتائیں گے. یہ بولتی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے. کیا بولتی ہے عورتیں ہماری؟ ہم کیا بولتے؟ ہماری عورتیں کیا بولتی کہ جس کو علم نہیں ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے انہوں کیا بولتے؟ چلو شوہر بیوی دونوں برابر ہے نا, کمانے کے اعتبار سے بھی. آج کل ایک فیشن ہوگا نا لوگوں کا کہ جاب کرنا ہماری عورتوں کا فیشن ہو گیا. کوئی ضرورت پوری نہیں کرنے کا ہے ان کو, پوری ضرورت ان کے شوہر پوری کر دی ان کی, مگر ان کی خواہش ہے, ان کی ہرس ہے یہ, میں بھی کروں گی. اچھا تو پہلے تو کیا کرتے, جب شوہر منع کرتے نا تو پہلے اس کو منا لیتے. کیا بول کے مناتے؟ نہیں جی آپ کے پیسے میں آپ یہ کر رہے ہیں نا, میرے پیسے میں یہ فلاں کام کرتی ہوں میں. پہلے تو محبت سے اس کو سمجھا لیتے. جب کمانے لگتے تو ان کے تیور بس ان کا شوہر ہی جانے, اللہ ہی جانے ان کے تیور اس کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے. جیسا انہوں کمانے لگتے نا اس کے بعد شوہر کو شوہر ہی نہ سمجھتے, ان کی اہمیت, ان کی تعظیم, وہ ساری کی ساری باتیں بھول جاتے. جس دن انہوں وہاں پر جانے کی انٹری لیے تھے نا, جب تک ان کی پوری قسم ان کو یاد رہتی. جیسا انہوں وہاں پر لگ گئے, ان کی فرسٹ سیلری آ گئی تو سمجھو اب شوہر تو گیا کام سے بیچارہ. شوہر کی کمائی کی اب اہمیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے. تم کیا کر رہے تھا ہی کیا, میں یہ سب کری, میں کمانے سے یہ ہوا, میں فلاں چیزیں لی, میں فلاں چیزیں لے لی. آج دیکھو اپنا گھر کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا, آج ہمارے پاس گاڑی آ گئی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. بے حد افسوس ہوتا نا میرے کو کہ میں جب عورتوں کی باتیں یہ سنتی ہوں نا تو میرے کو بے حد افسوس ہوتا. نعوذ باللہ. اور جب شوہر نہ بولتا میں نہ پردے کے لیے حکم دیتا تو اس کی بھی بات نہیں مانی جاتی. جبکہ آن لائن پہ کیا کیا کام ہو رہا وہ شوہر کو معلوم ہے, وہ بار بار اعتراض کرتے رہتا, مگر اس کی بات ماننے کے لیے ہم عورتیں تیار ہی نہیں ہیں. اسی لیے کیوں ہو رہا یہ کیوں ہو رہا بولیے؟ اسی لیے کہ ہم جب نکاح کر کے آئے تھے ہماری والدین ہم کو نہیں سمجھا. یہ اسی لیے ہو رہا کہ اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے ہمارے پہ تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی, ہے نا. ساس بہو میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, ننند بھاوج میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, شوہر بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, سسر میں اور بہو میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. کیا بول کے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کی میں خدمت کروں, میرے شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کا بیٹا وہ ہے, میں نہیں ہوں. اگر ہم کو سمجھاتے تو آج یہ بات نہیں ہوتی تھی. استغفر اللہ. اختلاف اتنے آتے ہی نہیں تھے. آج ہماری لڑکیاں حرام موت نہیں مرتی تھی, ہے نا. آج ہماری لڑکیاں شادی ہونے کے بعد گھر آ کے نہیں بیٹھتی تھی. آج ہماری لڑکیاں جیسا اس کو حمل ٹھہر گیا اس کو گراتے بھی نہیں تھے. استغفر اللہ. دیکھیے شوہر کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, الحمدللہ. شوہر ہر وہ چیز کا نطفے کا خیال رکھنا, پھر بھی اس کی نافرمانی. تو کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں, وہ ہرگز اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی. وہ قسم کھا کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہرگز اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ہرگز شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اللہ کا حق ادا نہ کرے, ہے نا. وہ دیکھیے دو طرف بھی پیچھے جا رہی, نہ اللہ کا حق ادا کر سک رہی نہ ہی تو شوہر کا حق ادا کر رہی. مگر سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا حکم دیے دیکھیں گے حدیث میں.
اور اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی رکھے اور کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور یہ شوہر کے بہت بڑے حقوق ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ عورتیں اس بات کو سمجھیں، اپنے شوہر کے مقام کو پہچانیں، اور ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کی عورتیں ہمارے جیسا کہ غیر قوم کر رہی نا کہ میرا شوہر میری بات سننا، میری اس کی ساری تنخواہ میرے پاس لا کے دینا، میں پورا گھر چلاؤں گی، فلاں 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 باتیں جو غیر مسلم عورتیں کر رہی ویسے ہی ہماری عورتیں کرنے لگی ہے نا، اس پہ ظلم و زیادتی کرنے لگی شوہر پر، استغفر اللہ۔ یہ دین دار عورت کا کام نہیں، یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں، جو قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں وہ عورتیں ایسی بات نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی، شوہر بیوی کو شوہر پر فضیلت دی، سبحان اللہ، مگر کسی کو کسی پر فضیلت دے دی ہے۔ اس بات کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ جب کوئی حدیث بتائے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، جب کوئی حدیث بتا رہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت ایسی ہے، عورت ویسی ہے، کمزور عورت ہے، فلاں فلاں، یہ بات سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں بتایا جا رہا کہ عورت فلاں ہے، عورت خراب ہے، عورت کیا ہے، کمزور ہے، ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں بتایا جا رہا۔ ہم حدیث ہمارے لیے کیوں آئی؟ تاکہ ہم کو ہمت آ جائے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، تاکہ ہم جب شوہر کے حقوق جانیں گے تو اس کی حقوق کیا کیا ہے جب ہم جانیں گے تو ہی ہم اس کی خدمت کر سکیں گے، ان سے محبت سے رہ سکیں گے، ہے نا، ان کی ناشکری نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حدیث پڑھتے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کیا کرتے، اور کیا کریں گے ہم لوگ، اور ہمارے میں نا جو اختلافات ہو گئے تھے نا وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، اور ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج بتانے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور دیکھیے میری پیاری بہنوں، اسلام میں یہ حق دیا ہے کہ اس کو بتانا بڑی بات ہے۔ اگر شوہر آپ کو اس کے حق نہ دے تو اس کی خطا ہے، اس کی غلطی ہے۔ شوہر اگر آپ کو حق نہیں دے رہا، اگر اس کی وہ بیوی کو جو خواہش ہے وہ اس کی پوری نہیں کر رہا، چاہے زیور ہو چاہے پھر کپڑے ہو، تو یہ اس کی کمزوری ہے، یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ چلیے حدیث دیکھیں گے، اور ان کے لیے بھی ہم بولیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ شوہر کے حقوق ادا کیجئے، اس کے بعد امید رکھیے، پہلے تو کیا کریں گے، ہم ساری کے سارے شوہر کی پوری بات، پہلے پورے کے پوری بات مانیں گے، ہے نا، ہر وہ ان کا حکم مانیں گے، ہر جائز بات ان کی سنیں گے۔ اس کے بعد ہم امید رکھیں گے کہ ہمارے شوہر بھی ہماری بات مانیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے مگر امید شوہر سے پورا لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ جہاں والدین اپنے بچوں کو جو نکاح کے قابل ہے یہ حقوق سکھائیے، ضرور سکھائیے، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے، بار سنیے اور سمجھیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ شوہر کے پاس چلے تو جاتی ہے مگر اس کے حقوق نہیں معلوم، اس کا مقام کیا ہے نہیں معلوم، اس کی خواہشات کو کیسا پوری کرنا ہے بیوی کو نہیں معلوم، اور ایک مرد جو کما کر لائے گا، تمہیں کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ جو کما کے لے کے آئے گا اس کا کیا کرنا ہے، وہ بھی ہماری لڑکیوں کو نہیں معلوم۔ ہاں، یہ ساری باتیں معلوم ہے، جیسا ہی وہ اس کی سیلری آ جائے میرے کو بس اپنی خواہشات شروع، کیا کیا لانا ہے، کیا کیا منگوانا ہے، یہ ساری باتیں، پوری باتیں اس کے پاس سامنے رکھ دینا، یہ ساری باتیں معلوم ہے اس کو، اس کی اطاعت کرنا نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے، یہ ہماری والدین کی غلطی ہے، ہماری والدین اس کی فرما برداری شوہر کی نہیں بتائیں۔ کیا بتائیں، اگر کچھ ہو گیا تو بیٹے میرے کو فون کر دینا آپ، اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا ہوں، یہ والد صاحب کا کہنا ہے، یہ والد صاحب کا کہنا ہے ہمارے پاس کے۔ تو بیٹی تو پھر اب والدین جو بولے وہ شروع سے ایک تو پہلے اس کی بات مانتے ہوئے آتی، اور اگر والدین نہیں بھی مانے نا تو اس کو منوانا آتا اس کو۔ اب تو پھر اس کو تو بہت زیادہ پاور آ گیا، اگر کچھ ہو گیا میں تو میرے والد صاحب کو بول دیتی ہوں، امی۔ دیکھیے میری بہنوں، اسلام میں جو حق دیا ہے اس کو بتانا پڑے گا ہی نا۔ اگر شوہر آپ کو اس کے حق نہ دے تو اس کی خطا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن ہم کو جو حقوق اللہ نے عطا کی اس کو ادا کرنا ہے۔
لہذا شوہر کے حقوق کو پہچانیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ شوہر کی فرما برداری شکر گزاری نہ ہو وہ شوہر کے حق ادا نہ کر پائے وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو کیا بول رہے سب سے پہلے جب تک شوہر کی فرما برداری نہ کر لے جب تک شوہر کی شکر گزاری نہ کر لے تو تب تک وہ خدا اللہ کا رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہی عورت اللہ کا شکر ادا کر سکتی۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر کیا بولیں گے، ہسبینڈ کچھ لے کر آ لیے تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے دو چیز بھی ہو گئی، ایک تو شوہر کی بھی شکر گزاری ہو گئی، اس کے بعد رب کی بھی شکر گزاری ہو گئی، الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ شوہر کا حق کتنا ہے اور اس کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی بیوی کسی سواری پر ہو اور شوہر بلائے تو انکار نہ کرے۔ دیکھیے اکثر ہوتا نا کبھی کچھ بہت زیادہ مصروف ہے، جیسا کہ شوہر آواز لگانے کے بعد ابھی آ رہی ہوں کا جو ہوتا نا، تو دیکھیے یہاں پر اہمیت بتا رہے شوہر کی اہمیت کتنی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی کوئی سواری پر ہو جب شوہر بلائے تو اس کا انکار نہ کرے، شوہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی بلائے تو اس کا انکار نہ کرے۔ دیکھیے ہمیں ایک بات ہوتی نا بیزی ہو جانا یا پھر بچوں کو دیکھنا یا پھر سسرال کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہاں پر اس کا مطلب اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہاں پر اہمیت دیکھیے یہ بات تو نا کچھ ہے نہیں، سواری پر بیٹھنے کے بعد یہ کوئی بات ہوتی نہیں، مگر یہاں پر اہمیت بتا رہے بلاتے ہی جانے کا حکم کیا ہے، کیسا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کام ہو، چاہے آپ کو کوئی بھی کام ہو، تو ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہے اہمیت کیا ہے، شوہر کی اہمیت کیا ہے، یہ بتا رہی ہے، مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تاکہ کتنی اہمیت شوہر کے حقوق ہے۔ شوہر کے حقوق میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اس کا انکار نہ کریں۔ دیکھیے جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ بولے ہیں، جتنا بھی ہم ریسرچ کرے ہیں، جتنا بھی ہم حدیثیں آپ سب کے سامنے بیان کرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس وائس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی یہاں سے اٹھنے سے پہلے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ شوہر کے حقوق جو بھی ہے ہم آپ کو بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔